مقبول اور مشہور سوشل میڈیا پلیٹ فارم واٹس ایپ نے اس سال کے پہلے 6 ماہ میں 70 لاکھ سے زائد اکاؤنٹس جو ہیں وہ فراڈ کے شبے میں بند کر دیے ہیں. اور یہ بات کوئی تحقیق میں نہیں بتائی گئی، بلکہ ان کی خارجہ امور کی جو ڈائریکٹر ہیں دیوی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بتائی. انہوں نے کہا کہ شبہ یہ تھا کہ مجرم لوگوں کو دھوکہ دے کر، غلط قسم کی ترغیبات دے کر اور دوسرے طریقوں سے پیسے ایٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور غلط کاموں میں بھی انوالو کر رہے ہیں. اور اس سے زیادہ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جن کے یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے، یعنی 70 لاکھ میں پاکستانی اکاؤنٹ شامل ہیں جو اس سال کے پہلے 6 ماہ میں بند کیے گئے. اس کے علاوہ انڈیا، میانمار اور تھائی لینڈ، ان کے لوگوں کے اکاؤنٹس بھی بند کیے. ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ چاروں ملک جو ہیں ان کے نوجوان خاص طور پر مختلف قسم کے دھوکہ دہی اور فراڈ کے الزامات اور فراڈ کا شکار ہونے میں بہت زیادہ دنیا میں ان کا نام آیا. اب واٹس ایپ کے مختلف قسم کے فراڈ ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ فراڈ تھا وہ مالیاتی فراڈ تھا، یعنی لوگوں کو لالچ، ترغیبات یا لوگوں سے رحم کی اپیل کر کے پیسے ایٹھنے کا کام کیا گیا. یہ کہا گیا کہ جی میں بہت ہی بے بسی کی حالت میں ہوں، بیمار ہوں، یہ وہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو گداگر ہیں یہ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور آپ کے دل میں جو رحم ہوتا ہے، انسانی رحم ہوتا ہے، اس کو اپیل کر کے پیسے ایٹھتے ہیں. حالانکہ ان کے باقاعدہ گروہ ہوتے ہیں، ان کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں. اس کے اوپر بہت بات ہوتی ہے، تو ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے، مختصر رکھنا چاہتے ہیں. تو واٹس ایپ نے اتنی بڑی تعداد میں 70 لاکھ صرف 6 ماہ میں، پہلے 6 ماہ میں 2025 کے بند کر دیے. ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس کے علاوہ انہی ممالک کے، یعنی پاکستان، میانمار، انڈیا، تھائی لینڈ اور ایک دو اور ملک آپ لے لیں جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے اور ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور بلکہ مغربی ایشیا تک آ جائیے جس میں افغانستان بھی شامل ہے. اس کے نوجوان جو ہیں مختلف اور بڑے سنگین جرائم میں ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے انوالو ہوئے ہیں. وہ جیسے ہیومن ٹریفکنگ ہے، منشیات کی اسمگلنگ ہے، اور دوسرے حرکتیں ہیں جو کہ 100% غیر قانونی. تمام لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور جسے کنڈیم کرتے ہیں، ان حرکتوں میں وہ شامل ہوئے. ہم ایک ہیومن ٹریفک کی مثال دیتے ہیں. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کی ترغیبات کی باقاعدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وہ ہوتا ہے. فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے اور دوسرے پلیٹ فارمز ہیں. ان پہ باقاعدہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں جی وہاں اٹلی میں یہ ہو رہا ہے اور یورپ میں یہ فلانا ملک ہے جو بڑا آئیڈیل ہے، بالکل سستا ہے، بہت کم پیسوں کے اندر اور جانے کا جو لوگ چاہیں. اور وہ داستانیں آپ نے سنی ہوں گی کہ نوجوانوں نے اپنے والدین کو، اپنے سرپرستوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی زندگی بھر کی کمائی، جس میں 40 50 لاکھ اور ایک کو روپے شامل تھا، وہ بیچ کے ان کو یہ پیسے دیں اور ان مجرم ایجنٹوں کے حوالے کریں، اور پھر اس کے بعد جس قسم کی وضعیت آگ داستانیں کیسے انہوں نے سفر کیا، پھر اس کے بعد بالآخر وہ بحر روم کو کراس کرتے ہوئے یا دوسری جگہوں کو کراس کرتے ہوئے مختلف ساحلوں سے افریقہ کے کیسے وہ کشتیوں میں گئے اور وہ ڈوب گئی وہ کشتیاں،
और सब कुछ ही डूब गया। तो व्हाट्सएप और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म जो है मुख्तलिफ तरीके से वो ये कर रहे हैं, और आप ये देखिए कि ये प्लेटफॉर्म्स खुद ले रहे हैं, लेकिन जो अहम तरीन जिम्मेदारी है वो इन मुल्कों की आती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में FIA है, फिर उसका साइबर क्राइम यूनिट है। तो अगर आप देखें तो वो बहुत तनदेही से वो कोशिश करते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि वो इस किस्म की लालच के अंदर ना आए, इस किस्म की तरगीबात में ना आए, रहम ना कहे कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप हमारे को इतने पैसे दे दें, और बिल्कुल किसी किस्म का ध्यान ना दें इस किस्म की वो अपीलों के ऊपर, और ना ही तरगीबात की तरफ आए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो हो रहा है वो ये है कि अंजाम बड़ा भयानक हो रहा है, और कवानीन नाफिज करने वाले इदारों से हमारी ये गुजारिश है, और हुकूमत से खास तौर पे पार्लियामान से गुजारिश है कि वो कवानीन को जिस कदर सख्त कर सके करे, और इन प्लेटफॉर्म्स को जो सोशल मीडिया के इनसे बराह रास्त बार बार राब्ते में रहे, और उन्हें बताए कि हमारे नौजवानों को बहकाने में ये कितना घनावना किरदार अदा कर रहे हैं इनके प्लेटफॉर्म्स के जरिए, और इनके एलॉगरिथम्स जो कि मनफी सोच को परवान चढ़ाते हैं सिर्फ इसलिए कि एंगेजमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं पॉपुलर हो। इनके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर का फाइन होना चाहिए। ये बिलियंस ऑफ रुपीस के भी वो बाद आने वाले नहीं हैं।